منبر رسول پر تشریف فرما بوقار مقدس علماء کرام، شورہ ذوی الاحترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد، وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ سبحان اللہ۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم۔ آقا کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عاشقوں کی طرح، غلاموں کی طرح جھوم جھوم کر پیش کیجئے۔ پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کی جو یہ محفل ہے عظیم الشان محفل ہے جی، کیونکہ اس محفل کو جو نسبت ہے وہ نبی کے گھرانے سے، نبی کے بچوں سے نسبت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ایک دو باتیں میری ضرور سننا، اس کے بعد اپنا خود فیصلہ لینا۔ بزرگوں نے بڑے تجربے کے بعد ایک جملہ کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ ایک مثال، اس کی تمثیل بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کے بیٹے کا عقیقہ ہو یا ولیمہ ہو یا کوئی اور پروگرام ہو، اور اس پروگرام میں دو چار لوگ آ کر کے بد نظمی شروع کر دیں، اس پروگرام میں افراتفری کریں، تو ایمانداری سے بتائیے، کیا گھر والا جس کا یہ پروگرام ہے، یہ نہیں وہ پروگرام ہے، تو گھر والا وہ خوش ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ وہ راضی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یار، یہ محفل کوئی ایسی محفل نہیں ہے
یہ نبی کے بچوں کی محفل ہے، یہ کربلا میں جو شہید ہوئے ہیں ان کے نام سے منسوب یہ محفل ہے۔ تو جب نبی کے شہزادوں کی محفل میں اگر ہم تھوڑی بدنظمی کریں گے تو کیا نبی راضی ہو سکتے ہیں؟ نہیں، علی راضی ہو سکتے ہیں کیا؟ نہیں، فاطمہ راضی ہو سکتی ہیں؟ اور جب نہیں ہو سکتے تو کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنے روزے رکھ لو، کچھ بھی کر لو، اگر نبی ناراض ہے تو خدا ناراض، اور خدا ناراض ہے تو اس کی دنیا بھی بیکار اور اس کی آخرت بھی جی بیکار۔ بالکل حق بات ہے حضرت۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا مفتیان کرام یہاں جلوہ گر ہیں، میں ایک طرف اشارہ کروں گا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی نماز پڑھ رہے تھے اور حسین پاک پیٹھ پہ سوار تھے۔ جی یہاں مجلس محفلیں بہت ہوتی ہیں تو آپ نے سنا ہوگا نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، سنا نا آپ نے؟ یار کیوں؟ اس لیے اگر نبی سجدے سے سر اٹھاتے تو حسین پاک گر جاتے۔ جی مان لو تھوڑی دیر کے لیے اگر پیٹھ پہ سے گر بھی جاتے تو کیا ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے؟ نہیں، کوئی چھت پہ سے تھوڑی گر رہے تھے، جی اتنی اوپر سے ایسے اٹھتے، سجدے میں سے آپ سجدے میں ہوں گے تو اتنے اونچے ہوں گے بس۔ اور کوئی بچہ اگر پیٹھ پہ بیٹھا ہوا ہو، آپ سجدے میں ہو اور ایسے اٹھے بچہ گر جائے تو چوٹ لگ سکتی ہے اس کے؟ کیا نہیں لگ سکتی؟ مگر نبی نے محبت کے آخری درجے پہ لے جا کے تمہیں رکھ دیا۔ ہم لوگ بیان کر جاتے ہیں مگر گہرائی نہیں سمجھتے۔ جی نبی نے، اور وہ بھی عبادت، ایسے اللہ کی عبادت، مگر یہ بتا دیا دنیا والوں کو دیکھو ہاتھ بھی نہیں، پاؤں بھی نہیں، کوئی چوٹ بھی نہیں لگ سکتی ہے، مگر میں محمد اپنے بچوں سے، اپنے نواسے سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنا پیار کرتا ہوں کہ میں یہ بھی گوارا نہیں کرتا ہوں کہ وہ آہستہ سے بھی گریں۔ کیا بات ہے، محبت کے آخری درجے پر۔ اور ہماری محبت کیا ہے؟ اکثر چیزوں کو ہم نے کھیل بنا لیا۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں تھوڑا صاف بول دیتا ہوں، معاف کرنا، بیچ بیچ میں بتاؤں گا تاکہ اصلاح کی بھی جی ہم تک باتیں پہنچ جائیں۔ ماشاءاللہ کھانا کھلایا، بہت اچھا کھلایا، مہمان نوازی کی بہت اچھی، لیکن جب اگر محفل میں بیٹھ گئے تو اب اس میں بدنظمی نہیں ہونا چاہیے، جی اتنا تھوڑا خیال رکھیو۔ یا پھر اگر چائے پینا ہے تو اس محفل کو روک لو اتنی دیر کے لیے، چائے وغیرہ سے فارغ ہو کر کے، اور بس پھر اپنا ذکر صالحین میں لگ جاؤ، یہ طریقہ۔ مگر ہمارے یہاں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے، اگر محفل میں گٹکے کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، جی منہ میں پڑیا پڑی ہے تو پڑی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے بڑا احسان کر دیا صاحب۔ جی محفلوں میں ذرا سوچنا ہوگا، توجہ کرنا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے بچے قربان کر دیے کربلا میں، ہمیں کھانے پینے سے ہی فرصت نہیں ہے۔ جی بالکل، ویسے کہتے ہیں کہ کربلا کا بیان سنانا، بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اتنا یاد رکھو، اگر حسین پاک کی، میں اکثر تقریروں میں کہتا ہوں، حسین پاک کی محفل میں اگر کچھ مل سکتا ہے تو بے ادبی کرنے سے سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ جی بالکل حق بات ہے حضرت، یہ بھی یاد رکھیو، سب کچھ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی مثالیں ایسی آئی ہیں، ذرا سا منہ بنایا مرے تو کیڑے پڑ گئے، کیڑے، جی لاش پہ کیڑے پھر رہے تھے۔ لیکن ہم لوگ سب عاشقان اہل بیت ہیں، الحمدللہ۔ جی بالکل، بولو الحمدللہ، بولو الحمدللہ، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ و مولانا مفتی مناظر حسین صاحب قبلہ جو شہر امام ہے،
اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور ممبر شریف پر سارے علماء سب میرے سر کے تاج ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے بھی علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ لوگ فارغ ہو گئے ہوں تو میں حسین پاک کا تھوڑا ذکر کروں اور بیچ میں نصیحت کی باتیں آئیں گی وہ بھی بتاؤں گا، کروں اگر اجازت ہو تو، لیکن توجہ رکھنا، غور کرنا۔ اگر اب ایسا کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، اگر اب ایسا کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا۔ چائے پینا تو اب بعد میں پیو گے، چاہے 1 گھنٹہ سنو یا 1.5 گھنٹہ، وہ آپ کی مرضی، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر۔ جی، کس کے دائرے میں بولو؟ ادب کے ادب کے دائرے میں۔ کہیے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولو یا حسین، آقا حسین، مولا حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا۔ سارے لوگ کا ادھر بولے یا حسین، یا حسین، دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، اور جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ بولو نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا۔ بولو یا حسین، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، اور تم نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ کون حسین؟ وہ آقا حسین۔ ذرا سنو، امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے جو مہینہ آتا ہے اس کا نام شعبان ہے، اس کی 5 تاریخ کو مدینہ منورہ میں امام حسین پاک دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ حسین پاک کی ماں کا نام سب جانتے ہیں، ان کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور ابا جان کا نام حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ سیدہ فاطمہ کے علاوہ حضرت علی کی 8 بیویاں اور بھی تھی، الگ الگ وقتوں میں حضرت علی کی کل بیویاں 9 ہو جاتی ہیں۔ ان 9 بیویوں سے حضرت علی کی 32 اولاد ہوتی ہیں، 15 لڑکے 17 لڑکیاں، لیکن سیدہ فاطمہ کے شکم پاک سے 6 اولاد پیدا ہوتی ہیں، ایک 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ ایک بیٹے کا نام حضرت امام
حسن ہے، دوسرے بیٹے کا نام امام حسین ہے، تیسرے بیٹے کا نام امام محسن ہے، اور 3 بیٹیاں، ایک بیٹی کا نام حضرت رقیہ، دوسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم، اور ایک بیٹی کا نام سیدہ زینب آتا ہے۔ یہ 6 اولاد حضرت فاطمہ کے شکم پاک سے ہوئی۔ بیچ کی ساری تقریر آپ نے سنی ہوگی، مگر کربلا چلو سارا راستہ بیچ میں سے کاٹ کے مجھے آگے سنانا ہے۔ حضرت امام حسین پاک 61 ہجری میں 10 محرم کو کربلا شریف میں شہید ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک سبحان اللہ۔ کئی کتابیں پڑھو گے تب جا کر کے اتنی چیزیں جو تمہیں 5 منٹ میں مل رہی ہیں، کئی کتابیں پڑھو گے، ہم اکٹھا کر کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب نکل جائے گا۔ اگر چاہوں میں نکال دو گے تو سب، سارے فضائل میں وہیں پہ روک رہا ہوں کیونکہ کربلا سے آگے چلنا ہے مجھے، سمجھ میں آ رہی؟ سارے فضائل وہیں پہ روک رہا ہوں۔ اب ذرا سنو، ایک حدیث پڑھتا ہوں۔ جی میرے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کرام کے درمیان ارشاد فرمایا، او میرے جانثارو، چاہنے والو، کلمہ پڑھنے والو، جنت میں ایک درخت ہوگا۔ وہ کیسا درخت ہوگا؟ صحابہ دیکھ رہے ہیں آج نبی کس درخت کی بات کر رہے ہیں۔ صحابہ نے جب چہرہ دیکھا تو میرے نبی فرماتے ہیں اس درخت کے بارے میں پوچھو گے نہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں آقا بتا دے، تو نبی فرماتے ہیں انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب تم ذرا اپنا ذکر سنو، تمہارا بھی ذکر کہیں آیا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی توجہ رکھنا۔ نبی فرماتے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب صحابہ چہرے کو دیکھنے لگے۔ نبی نے فرمایا ابھی درخت بنا کیسے، ذرا یہ بھی تو دیکھو۔ نبی فرما رہے انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب آقا بیان فرماتے ہیں والفاطمہ حملها، اور فاطمہ اس جنتی درخت کی ٹہنی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے دیکھ رہے صحابہ، لیکن نبی پھر کہتے ہیں، نبی ارشاد فرماتے ہیں ابھی یہیں تک بس نہیں ہوئی، پہلے یہ کہہ دیا انا شجرۃ، وہ درخت میں ہی ہوں۔ اب فرما رہے ہیں والفاطمہ حملها، اور فاطمہ اس کی ٹہنی ہے۔ آگے فرماتے والعلی لقاحها، اور علی اس کا شگوفہ ہے، علی اس کا گچھا ہے۔ اب جب نبی فرماتے والحسن والحسین ثمرتها، حسن اور حسین اس جنتی درخت کا پھل ہے۔ لیکن حسین پاک سے محبت کرنے والوں، تم نے اس گلی کو سجایا، ڈیکوریشن کی، لائٹنگ کی، کسی کے باپ کے نام پر نہیں، تمہاری محبت کا ثبوت یہی تو ہے، اسی سے اظہار بھی ہے۔ اب ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں والمحبون من اہل البیت ورقها، نبی فرماتے ہیں وہ جنتی درخت میں ہوں، اس کی ٹہنی فاطمہ، اس کا گچھا علی ہے، اس کے پھل حسن اور حسین، اور اس جنتی درخت کے پتے میری اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، مسلک
سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آپ کا ذکر آیا، اہل بیت سے محبت کرنے والے اس جنتی درخت کے کیا ہیں بولو؟ پتے ہیں وہ جنتی درخت۔ نبی نے فرمایا میں ہوں اور میری بیٹی فاطمہ اس کی ٹہنی، علی اس کا شگوفہ، اور حسن اور حسین اس کے پھل، اور پوری دنیا میں جتنے بھی سیدوں سے محبت کرنے والے ہیں وہ اس کے پتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بالکل یار محبت کرنے والوں کا یہ عالم ہے، تو جن سے محبت کی جا رہی ہے ان کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن میں جو چل رہا ہوں میں یہ بتا رہا ہوں، ذرا توجہ کرو، غور کرو۔ 61 ہجری میں حسین پاک کربلا شریف میں شہید ہوئے۔ شہادت کسی کی نہیں پڑھ رہا ہوں ابھی، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آگے چلنا ہے۔ 10 محرم کو، کتنی محرم کو بولو؟ 10 محرم کو۔ مگر توجہ کرنا پیارو، 10 محرم کو وہاں کربلا شریف میں 10 محرم ہے، ان ظالم یزیدیوں نے کیا کیا تھا؟ سیدزادیوں کے خیموں میں آگ لگا دی، اللہ اکبر، جن کا ذکر قرآن و حدیث میں آتا ہے، جن کی پاکی اللہ کا کلام بولتا ہے، جن سے محبت کرنے کا حکم قرآن دیتا ہے، جی ان کے خیموں میں آگ لگا دی تھی، آگ۔ اور یہیں تک نہیں، 10 محرم کو کیا ہوا تھا؟ کربلا شریف میں ان کے بیٹے شہید ہوئے، حضرت علی اصغر 6 مہینے کے بچے، وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف ہی میں تھے۔ ان کے بیٹے علی اکبر شہید ہوئے کربلا میں تھے۔ امام حسین پاک کے بھانجے اول محمد کربلا میں شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت عباس کے بازو کٹے، وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے، حضرت قاسم وہ بھی شہید ہوئے کربلا شریف میں لیٹے تھے۔ بولو یہ نہیں ہے کیا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے کربلا شریف میں ان سیدزادوں پر اور سیدزادیوں پر بربریت کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ اللہ 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 اللہ، کسی کے ہاتھ آگے کو باندھ دیے تھے، کسی کے ہاتھ پیچھے کو باندھ دیے تھے۔ امام حسین پاک کے سگے بیٹے امام زین العابدین کا جبہ پکڑ کے یہاں میدان میں ڈال دیا گیا تھا کربلا میں، اور بے حرمتی کی جا رہی تھی۔ یہ ظالم ننگا ناچ رہے تھے کربلا میں، وہاں پر سیدزادوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہی کہہ رہے تھے اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، اے اللہ ہمیں صبر دینا، مولا ہمیں صبر دینا، اور ہمیں امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ یہ ان کربلا والوں کا تھا، مگر اب میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہاں کربلا شریف میں کیا ہوا تھا تم دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کربلا شریف میں کیا ہوا تھا؟ دین اور اسلام کی خاطر اپنے بچے قربان کر دیے تھے۔ اور ہمارے یہاں بھی 10 محرم ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی کربلا ہوتی ہے۔ وہاں کربلا میں کیا تھا اور تمہارے یہاں کربلا میں کیا ہے مجھے بتاؤ۔ ہمارے یہاں کربلا میں 10 محرم کو حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں جلیبیوں کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں چورن چاٹ کی دکانیں لگی پڑی ہے، ہمارے یہاں کربلا میں جھولے لگے پڑے ہیں، ہمارے یہاں کربلا میں میلے ٹھیلے لگے پڑے ہیں، ہمارے یہاں پر کربلا شریف میں ایک نہیں بلکہ سینکڑوں لڑکیاں اپنے گھر سے میلے میں جا رہی ہیں۔ ارے کیسا مسلمان ہے، تم نے اپنی بیٹی کو 10 تاریخ نہیں بتائی ہے، تم نے اپنے بچوں کو کربلا کی تاریخ نہیں بتائی ہے۔ آج ہماری بیٹیاں ہماری بچیاں وہی فیشن کر کے، وہ فیشنیلے کپڑے پہن کر کے کربلا میں
10 मुहर्रम को मेले में जाती है, बोलो जाती है या नहीं जाती है। कितने लफंगे लड़के भी ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने बाल उल्टे सीधे कटवा लिए, उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए और मोबाइल हाथ में ले लिया, गुंडागर्दी करने के लिए निकल जाते हैं, दूसरे की बहन बेटियों को तकते हैं, किसी के कोनी मारी जा रही है, किसी के धक्के मारे जा रहे हैं, किसी से मोबाइल पे बातें हो रही है। अब जरा अपने गिरबान में झांक के देखो, वहां 10 तारीख को करबला में क्या हुआ था, तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है। कितनी 50 लड़कियों की इज्जतों पे लोग हाथ डाल देते हैं। और यही तक नहीं, शहादत वाली रात जो होती है, हमारे नौजवान क्या करते हैं, मोटरसाइकिल उठाते हैं और गलियों में मोटरसाइकिल नचाते फिर रहे हैं। हमारे नौजवान क्या करते हैं, किसी का बल्ब तोड़ दिया, किसी की लाइट फोड़ दी, किसी की बैटरी मोटरसाइकिल आगे धकिया दी, किसी की कार के शीशे तोड़ दिए। मुझे ईमानदारी से बताओ, सीने पे हाथ रख के बताओ, क्या ये हुसैनियों का काम हो सकता है, ये हुसैन के चाहने वालों का काम हो सकता है। आज कितने नौजवान जैसे ही मुहर्रम का महीना आता है, उन्होंने अपने सर से हरी पट्टी या काली पट्टी बांध ली और बांधने के बाद अब वो अगर जुलूस में हुसैन पाक के जुलूस में जाते हैं, हुसैन पाक के जुलूस में अगर इधर को निकल रहे हैं, छतों पे लड़कियां खड़ी हैं, तो जहां पे लड़कियां खड़ी हैं वहीं पे ये नौजवान ज्यादा नाच रहे हैं, वहीं पे ज्यादा कूद रहे हैं, हुसैन पाक के नारे लगा रहे हैं, हुसैन पाक का नाम ले रहे हैं। तुमसे हाथ जोड़ करके कह करके जाऊंगा, तुम 10 तारीख को याद करो, करबला शरीफ की तारीख को याद करो। इमाम हुसैन पाक का मिशन क्या था, हुसैन पाक का पैगाम क्या था, करबला से हुसैन पाक का सबक क्या था। अगर तू हुसैनी है तो किसी की बहन बेटी के धक्का नहीं मारेगा, किसी की बहन बेटी को तकेगा नहीं। 10 तारीख को तेरा रोजा होगा, 11 तारीख को भी तेरा रोजा होगा, या 9 तारीख को भी तेरा रोजा होगा। तेरी आंखों में आंसू होंगे, कुरान की तिलावत करता होगा, या फिर गरीबों के सर पे हाथ रख के उनकी मदद करता होगा। अगर तू ये करेगा तो दुनिया देखेगी, जब गुलाम हुसैन ऐसा है तो फिर इमाम हुसैन का है। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलक आला हजरत, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, शहीद आज़म कौन करें, नारे तकबीर। आज हमें संभलने की जरूरत है। आज क्योंकि दुनिया जानती थी, ये यहूद और नसारा ने देख लिया था, करबला में ये 72 थे, मगर उन्होंने अपनी औलाद दे दी, दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया, उन्होंने अपनी जान दे दी, दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया, उन्होंने अपने घरवार को उजाड़वा लिया, घरवार उनका लुट गया, ये सब्र कर लिया, बर्दाश्त किया, मगर दीन और इस्लाम के साथ सौदा नहीं किया। आज अपना क्या हाल है, जरा अपना क्या हाल है देखो। हाँ, किसी गैर की लड़कियां नहीं, बल्कि हमारी तुम्हारी बहन बेटियां मेले को जा रही है। मैं उसी बाप से पूछना चाहता हूँ, ओ बाप जरा सुनो, जरा नबी की हदीस सुन लो, ताकि तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाए। नबी फरमाते हैं, सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अला कुल्ली वालिदैहि वद्दयूस व रजुलतुन निसा। अरबी बारत भी मैंने इसलिए पढ़ दी ताकि बात मेरी पक्की हो जाए। ये किसी मौलाना की बात नहीं है, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं है, ये आमना के लाल की बात है। कोई माई का लाल इससे पीछे नहीं हट सकता। मेरे नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते, और ये भी कान खोल के सुन लो, अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे तो कोई मौलाना उसे जन्नत में नहीं ले जा सकता। अगर नबी जिसे जन्नत से रोक दे कोई पीर साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे कोई मुफ्ती साहब जन्नत में नहीं ले जा सकते। अगर नबी जिसे रोक दे तो कोई माई का लाल जन्नत में नहीं ले जा
جا سکتا. نبی فرماتے لا يدخلون الجنہ، نبی فرماتے ہیں 3 لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے. نمبر 1 ماں باپ کا نافرمان جنت میں داخل نہیں ہوگا. دوسرا دیوس جنت میں داخل نہیں ہوگا. یہی تو مجھے لانا تھا. علماء سے پوچھو، مفتیان کرام سے پوچھو، دیوس کس کو کہتے ہیں؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہے. دیوس وہ ماں باپ ہے جن کی بیٹیاں فیشنیلے کپڑے پہن کر غیر لڑکوں سے موبائل پہ چیٹنگ اور سیٹنگ کر رہی ہے. دوسروں کی موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر پیزا اور برگر کھانے جا رہی ہے، موموز اور چاؤمن کھانے جا رہی ہے. جن کی بیٹیاں ندی کے کناروں پر پلوں پہ ٹہل رہی ہے، اس باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں، خبر ہی نہیں. جس کی بیٹی اسلام کے طریقے سے ہٹ کر اپنا قدم اٹھائے پڑی ہے، اس کا پہناوا شریعت کے خلاف ہے اور وہ ماں باپ اس سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے جن کی بیٹیاں میلے ٹھیلوں میں جا رہی ہے اور دوسرے لڑکوں سے باتیں کر رہی ہے اور وہ ماں باپ ان کے چال و چلن سے راضی ہے، تو وہ ماں باپ دیوس ہے. اور نبی فرماتا ہے دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. بالکل حق بات ہے. بے شک. اب لاؤ کہاں سے لاؤ گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ خرچے اتنے بڑھا لیے، اپنی اتنی آمدنی ہے نہیں کہ لائٹ کا بل بھی چلا جائے. جی 3 لڑکی، 2 لڑکی، 4 لڑکی، ان کے سب کے پاس موبائل ہے، سب کے ہر مہینے میں ان کے چہرے بیوٹی پارلر پہ جا کے رگڑے جا رہے ہیں، فیشیل ہو رہے ہیں، میک اپ، کپڑا ہر مہینے. اتنا باپ کہاں سے کمائے گا؟ بھائی کہاں سے کمائے گا؟ باپ ڈھیل چھوڑ دیتا، اپنا خرچہ خود کر. تو کیا آسمان سے پیسے ٹوٹ کے گر رہے ہیں؟ اب جو لڑکا اس کا خرچہ بھرے گا وہ تو موٹر سائیکل پہ بٹھا لے گئی. جی اب جب باپ یہ دیکھ رہا کہ میری بیٹی، اس کی لالی نہیں چھٹ رہی ہے، میری بیٹی کا میک اپ نہیں چھٹ رہا، میری بیٹی کے کپڑے نہیں گندے ہو رہے ہیں، تو اسی کی بدولت نہیں ہو رہا ہے، تو یہ باپ جان بوجھ کے اندھا بن جاتا. جا نکل جا. بالکل حق بات ہے. جان بوجھ کے یہ باپ بیٹی کو آزاد کیے پڑا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ شاید میری باتیں یہ تمہیں کڑوی لگ رہی ہوئی، جی لیکن حق بول کے جا رہا ہوں. ابا کو سب پتا، کوئی باپ ایسا ہے ہی نہیں جس باپ کو پتا نہ ہو کہ میری بیٹی صبح سے شام تک باہر نکل کے جا رہی ہے. باپ جی ورنہ باپ کی موجودگی میں اور بیٹی اتنی آوارہ، اور چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہتا ہے اتنا اونچا سر اونچا کر کے کہتا کہ صاحب عزت ہے سماج میں، عزت. شریعت کی نظر میں 2 کوڑی کی عزت نہیں. جی ایسے باپ کی اور ایسی ماں کی. اور وہ شوہر بھی دیوس ہے جس کی بیوی دوسروں سے مل رہی ہے، جس کی بیوی گھوم رہی ہے، جس کی بیوی فیشنیلے کپڑے پہن کے مارکیٹوں میں اپنے جسم کی نمائش کرا رہی ہے، اور وہ اس کا شوہر اس سے راضی ہے، تو وہ شوہر بھی دیوس ہے. جی حضرت. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جائے گا. اب کسی مولانا کا تو کہنا ہے نہیں پیارے، یہ نبی کا کہنا، اور نبی کی بات کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. اچھا ویسے اتنے مفتی بنیں گے، جس چوراہے پہ دیکھو تو مفتی اور دعائے قنوت یاد ہے نہیں. جی اور اب تو مناظر اتنے پیدا ہو گئے، اتنا پیدا، اردو کا ڈپلومے سے ہی مناظرہ کرنے پہنچ گیا یار. اب تو یہ اتنا بڑا جاہل، سوچو تو، ہمت میں غور کرو. ایسے حالات کیا ہوگا اس قوم کا؟ شاید میری بات تمہیں کڑوی لگ رہی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں جیسے کہیں پہ میل پڑ جاتا ہے نا، میل، تو وہ ڈاکٹر چیرا لگا دو جیسے کرتے تو ہو، مگر اس کے بعد جب دبا کے میل نکالتا پھر آرام سے سوتے ہو. ایسے ہی سماج میں جو میل پڑ گیا نا، میل، سوچ رہا ہوں وہ نکل جائے، پھر تم قبر میں آرام سے سو گئے.
بے شک حق بات ہے۔ خبر میں آرام سے سو پیارو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں، ذرا چلو امام حسین پاک 10 محرم کو شہید ہوئے، مگر ان کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی۔ یہ بھی یاد کر لینا نوجوانوں، 10 محرم کو امام حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، پھر کتنی محرم کو نماز جنازہ؟ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو ہوتی ہے۔ جس کا نام مقام قادریہ ہے، وہاں کے رہنے والے لوگ آ جاتے ہیں، قبیلہ بنی اسد کے لوگ، انہوں نے امام حسین پاک کی نماز جنازہ 11 محرم کو کی تھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہلو کوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے، اب صحیح، وہ تار وار ہل جاتے ہوں گے، ذرا ٹائٹ کر کے رکھو بیٹا۔ 10 محرم کو نماز جنازہ، یار خیال کتنا رکھا ہے، خیال کتنا رکھا، ذرا اس بات پہ غور کرو۔ 10 محرم کو کیوں نہیں ہوئی؟ امام حسین پاک کے بیٹے امام زین العابدین تھے، وہ نماز جنازہ پڑھا دیتے۔ 18 سال کے بیٹے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھا دیتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا، یہ منظور نہیں تھا۔ کیوں؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے جس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اگر وہ جنتی ہے، اللہ کا ولی ہے، تو جو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں ایمان والے، تو اس کے صدقے میں وہ بھی جنتی ہو جاتے ہیں۔ بے شک۔ لیکن حسین جنتی نہیں بلکہ جنتی جوانوں کا سردار بھی ہے، حسین پاک صحابی رسول بھی ہے، آل رسول بھی ہے۔ ان کی نماز جنازہ اگر 10 تاریخ کو ہوتی تو کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور کھڑا ہو جاتا، اور وہ حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتا، مگر میرے اللہ کو یہ ہرگز گوارا نہیں ہوا جو میرے محبوب کے بچوں کو ستائے اور وہ جنت میں جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جی اس لیے روک دیا ہمارا۔ ہمارے اتفاق کا جو پنکھے سے پنکھا کون سا؟ ارے وہ ادھر جا رہے، ادھر جا رہے، مدینہ۔ چلو توجہ رکھو، توجہ میری طرف، ٹھیک۔ 11 محرم کے امام حسین پاک کی نماز جنازہ۔ اب سنو، ان لوگوں نے 10 محرم میں بتا دیا وہ یلغار، اور وہاں کیا ہوا تھا؟ اللہ الصمد، بربریت کے پہاڑ توڑے تھے۔ جی حضرت سکینہ بھی، عربی میں ان کا نام سکینہ آتا ہے، وہ بھی وہی کربلا شریف میں۔ سیدہ زینب بھی کربلا شریف میں، اور جو شہید ہو گئے تھے وہ شہید ہوئے لیٹے۔ نوجوانوں بس اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، اللہ کے واسطے، پتہ نہیں چلتا شیطان سروں پہ سوار ہو جاتا ہے کچھ نوجوانوں کے، صرف انہیں اور کوئی کام ہی نہیں ہے، انہیں چھیڑا چھاڑی کام ہے۔ جی میرا اشارہ، اور وہ ہمارے آپ کے بچے، اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ان محفلوں سے، ان جلسوں سے یہ پتہ چلنا چاہیے۔ جی اب یہ امام حسین پاک کے سر پاک کو جب لے کر کے چلے، جسم کربلا شریف میں، امام حسین پاک کا جسم کہاں بولو؟ کربلا شریف میں، کربلا شریف، اور سر پاک کو لے کر کے چلے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں سے، روک کر کے کہوں گا،
قرآن کی آیت بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء عند ربهم يرزقون اور بل احیاء ولكن لا تشعرون. مطلب یہ ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں. تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں, وہ اپنے رب کے پاس سے کھاتے پیتے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کوئی یہاں پہ شہید ہو جائے, اس کا جسم ادھر ہو اور اس کی گردن ادھر ہو, کاشی پور کے بڑے سے بڑے ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر کو, اس کو بند کرو, MBBS ڈاکٹر کو لاؤ اور لا کر کے کہو کہ صاحب ہمارے مریض کو دیکھو, گردن ادھر ہے اور جسم ادھر ہے. اب بتاؤ وہ ڈاکٹر کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا صاحب اس کا تو علاج نہیں مگر تمہارا علاج ضرور کرنا پڑے گا. وہ کہے گا کیا مطلب کہ اس کا علاج نہیں, توجہ رکھو, کہ اس کا علاج نہیں مگر تمہارا علاج کرنا پڑے گا. کہا کیوں؟ کا پاگل ہو گئے ہو, ان کی گردن ادھر پڑی ہے, جسم ادھر ہے, یہ تو مر گئے, یہ تو مردہ ختم. اب تم کہو نہیں صاحب قرآن کہتا ہے کہ شہید, شہید کیا بولو, قرآن کہتا ہے زندہ ہے. اب کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟ کوئی ڈاکٹر مانے گا کیا؟ کہیں سے بھی بلا لو, ہندوستان میں بڑے سے بڑے ڈاکٹر MBBS MD کو بلا لو, کسی بھی ڈاکٹر کو بلاؤ, سب یہی کہیں گے مگر مسلمان کا ایمان قرآن پر ہے, وہ تو مان لے گا سمجھ میں آئے یا نہ آئے, مگر مان لے گا جب قرآن کہہ رہا ہے. تو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں, جو شہید ہو جائیں, وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے, مگر جو قرآن کو مانتا نہیں وہ تو نہیں مانے گا. پریکٹیکل طور پر کسی نے جواب نہیں دیا, سب یہی لکھ کر کے چلے گئے, سب یہی کہہ کر کے چلے گئے جو شہید ہو جائے مردہ ہے, زندہ نہیں. سب یہی کہہ کر چلے گئے کہ وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. میں مردہ کہہ گیا, سمجھ گئے کہ وہ زندہ ہے, مردہ نہیں. سب کہہ کر کے چلے گئے مگر غیر مسلم کیسے مانے گا, دوسری برادری کا کیسے مانے گا؟ وہ تو تمہارے قرآن کو مانتا ہی نہیں. کوئی کہہ دے یا تو سچ کر کے دکھاؤ یا تو بتاؤ, اس سے بول کے دکھاؤ. اگر یہ زندہ ہوتا تو یہ بولتا, اگر زندہ ہوتا تو یہ جواب دیتا, اگر زندہ ہوتا تو یہ تمہاری سنتا. نہ یہ سن رہا ہے نہ یہ بول رہا ہے. لیکن سنو, حسین پاک جب دنیا سے گئے تو قرآن پاک کو شہادت کے بعد اس کا ترجمہ حسین پاک نے پریکٹیکل طور پر پوری دنیا کو بتا کر دکھا دیا. کہا سنو, جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو. اس لیے میرا جسم کربلا میں ہے, میرا سر ہولی کے نیزے پر ہے, مگر اتنی دور سے بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. تم کہتے تھے کہ یہ مردہ ہے, بولتا نہیں, مگر حسین کا دیکھو جسم میں ہے, سر یزیدیوں کے نیزے پر ہے, مگر پھر بھی قرآن کی تلاوت. نعرہ تکبیر. سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ, شہید اعظم کانفرنس, عظمت قرآن, عظمت قرآن, نعرہ رسالہ. مائک زیادہ ڈسٹرب کر رہا ہے. کیا بارش آ رہی ہے؟ کیا بارش آ رہی ہے؟ یہ بھی اچھے کام کے وقت, اگر کار خیر کے وقت بارش کی بوندیں گر جائیں, بارش ہوتی ہے تو مقبولیت کی علامت. اگر زیادہ تیز ہوگی تو چلیں گے, ورنہ بھی بیٹھے رہو. پتہ نہیں اس بارش سے بھی کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے. بارش سے بھی پتہ نہیں کتنے لوگوں کا بھلا ہوتا ہے.
کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، اور فرش زمین سے عرش تک شہراء حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہراء حسین کا۔ ہلو، دیکھیے تھوڑی سی بوندیں آئی ہیں تو کرسی دیکھ لیں۔ ایک بھائی تو ایسا لگتا ہے جیسے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، کرسی اوڑے بیٹھے ہیں۔ سچ میں دیکھیے کرسی اوڑے بیٹھے ہیں۔ تیز ہو رہی، چلو صلاۃ و سلام پر۔ چلو چلو چلو